بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے دو حدیث پاک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت خدا کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، السلام علیک یا ولی اللہ، قم فاخرج من دارک التی خربتها الی دارک التی عمرتہا۔ تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے دوست، اٹھ اور نکل اس گھر سے جس کو تو نے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے برباد کر دیا، اور نکل اس گھر کی طرف جس کو تو نے اللہ کی عبادت کر کے آباد کر لیا۔ دوسری حدیث حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے موت کے وقت تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو دنیا میں واپس کر دیں اور تیری روح قبض نہ کریں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے غموں اور فکروں کے مقام میں چھوڑ جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں یہ پیغام ہمیں دیا گیا کہ جو بندہ اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے، اللہ اس سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب اس دنیا کے چھوڑنے کا وقت آتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کو سلام کہنا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ فرشتے جیسی مقدس مخلوق سلام کریں، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے۔ اسی طرح وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ تو اب اس گھر سے نکل جس میں تو نے زندگی گزاری اللہ کے قانون کے مطابق، اب اس گھر کی طرف چلنا ہے تجھے جو اس گھر کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ اس گھر میں تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، جس گھر میں تو جا رہا ہے وہاں راحت ہی راحت ہے، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ گھر تو مٹی اور پتھر کا بنا ہوا، وہ گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب مومن بندہ، نیک بندہ، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو یہاں رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف جانا چاہتا ہے؟ اگر تو یہاں رہنا چاہتا ہو تو ہم تیری روح قبض نہ کریں۔ حالانکہ وقت تو آ چکا ہے، لیکن اس کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے یہ سوال اس سے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، یہ تو ٹینشن کی جگہ ہے، یہ غموں کی جگہ ہے، یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، مجھے اس جگہ کی طرف لے چلو جہاں ٹینشن نہیں ہے، جہاں غم نہیں ہیں، جہاں تکلیفیں نہیں ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان دونوں روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ تیاری کرتے رہنا یہ بہت اہمیت والی چیز ہے۔ موت کی تیاری کرنا، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتے رہنا، ہر گھڑی یہ سوچتے رہنا کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، میں اس کی تیاری کروں۔ دنیا مقدر کی ہے، اللہ کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کمانے کی محنت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں اللہ کے بتلائے ہوئے قانون اور دائرے سے باہر نکل گیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ آج کل ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، لگتا یوں ہے کہ موت کی فکر ہی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ